اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھلائی ہوئی یہ عظیم دعا، یہ انتہائی خوبصورت دعا میرے اور آپ کے دلوں کے بوجھ کو ہلکا کر سکتی ہے۔ اگر آپ اس ویڈیو کو سکپ کرنے والے ہیں تو صرف 1 منٹ ٹھہر جائیے۔ ہو سکتا ہے کہ آج آپ اس ویڈیو کو چھوڑ دیں، لیکن بعد میں آپ کو افسوس ہو کہ کاش میں یہ دعا سن لیتا، کیونکہ یہ کوئی عام دعا نہیں، یہ وہ دعا ہے جو ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھائی، تاکہ انسان ہر غم، ہر پریشانی اور زندگی کی بے شمار آزمائشوں میں اپنے رب سے مانگنے کا سلیقہ سیکھ لے۔ میں آپ سے ایک درخواست کرتا ہوں، اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ آج ہم صرف دعا نہیں پڑھیں گے، بلکہ اس دعا کے وہ راز سمجھیں گے جو شاید آپ نے پہلے کبھی اس انداز سے نہ سنے ہوں۔ تو آئیے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی یہ عظیم دعا سن لیتے ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ ذرا غور کیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کی ابتدا الہم والحزن سے فرمائی، اس لیے کہ دنیا میں اکثر انسان انہی 2 چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ہم اس فکر کو کہتے ہیں جو ابھی آئی بھی نہیں، مگر انسان اس کے آنے سے پہلے ہی اس کے بوجھ تلے دب جاتا ہے۔ اگر میری نوکری چلی گئی تو کیا ہوگا؟ اگر کاروبار بند ہو گیا تو کیا ہوگا؟ اگر میرے بچوں کا مستقبل خراب ہو گیا تو کیا ہوگا؟ ان سوالوں نے انسان سے آج کا سکون چھین لیا ہے۔ اور حزن اس غم کو کہتے ہیں جو گزر چکا، لیکن دل سے اس کا بوجھ نہیں جا رہا۔ کسی اپنے کی جدائی، کاروبار کا نقصان، اپنی کوئی ایسی غلطی جسے یاد کر کے انسان برسوں بعد بھی خود کو معاف نہیں کر پاتا۔ ذرا سوچئے، ماضی کو آپ بدل نہیں سکتے، مستقبل کو آپ جانتے نہیں، پھر بھی انسان سارا وقت انہی دونوں میں کھویا رہتا ہے اور اپنا آج ضائع کر دیتا ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ ماضی کے غم سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگو اور مستقبل کی بے جا فکر سے بھی اللہ کی پناہ مانگو۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسْلِ، اے اللہ میں بے بسی اور سستی سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ کتنے لوگ نیکی کرنا چاہتے ہیں مگر ہمت نہیں ہوتی، اور کتنے ایسے ہیں جن کے پاس وقت بھی ہے، صحت بھی ہے، مواقع بھی ہیں، مگر سستی انہیں آگے بڑھنے نہیں دیتی۔ پھر فرمایا وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ، بزدلی اور بخل سے بھی اللہ کی پناہ مانگو، کیونکہ بزدلی انسان کو حق بات کہنے سے روک دیتی ہے، اور بخل انسان کے دل سے رحم، محبت اور سخاوت چھین لیتا ہے۔ آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ، اے اللہ مجھے قرض کے بوجھ اور لوگوں کے ظلم سے محفوظ رکھ۔ جس نے قرض کا بوجھ اٹھایا ہو وہ جانتا ہے کہ راتوں کی نیند کیسے اڑ جاتی ہے، اور جس نے ظلم برداشت کیا ہو وہ جانتا ہے کہ دل پر کیا گزرتی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، غور کریں، ذرا سوچیں، اس ایک دعا میں انسان کی ذہنی پریشانی، جسمانی کمزوری، اخلاقی کمزوری، مالی مشکلات اور معاشرتی آزمائشیں سب شامل ہیں۔ یہ صرف چند الفاظ نہیں، یہ ایک مکمل زندگی کا سبق ہے۔ اس لیے آج سے عہد کریں کہ اس دعا کو صرف زبان سے نہیں بلکہ اس کا مطلب سمجھ کر دل کی گہرائی سے پڑھیں گے۔ کیا معلوم آج آپ کی زبان سے نکلی ہوئی یہ دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، آپ کی پریشانیاں ہلکی ہو جائیں، اور یہی دعا قیامت کے دن آپ کے حق میں گواہی بن جائے۔ اور یاد رکھیے، دنیا میں سب سے خوش قسمت انسان وہ نہیں جس کے پاس سب کچھ ہو،
بلکہ وہ ہے جس کے دل کے ساتھ اللہ جڑ جائے، جو اللہ کا ہو جائے۔ اور جس دن بندے کا دل اپنے رب سے جڑ جاتا ہے، اسی دن سے اس کی زندگی بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس عظیم دعا کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے اپنی زندگی کا معمول بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔